خزائن حکمت نظر آتا ہے، کبھی تارے خزانہ علم نظر آتا ہے، کبھی جبریل کا استاد نظر آتا ہے، کبھی رسول کا داماد نظر آتا ہے، کبھی خدا کا خانہ زاد نظر آتا ہے، کبھی مولود کعبہ نظر آتا ہے، کبھی یعصب الدین نظر آتا ہے، کبھی صفت آدم نظر آتا ہے، کبھی رفقت نوح نظر آتا ہے، کبھی خلت ابراہیم نظر آتا ہے، کبھی لسان اسماعیل نظر آتا ہے، کبھی جمال یوسف نظر آتا ہے، کبھی بشارت یعقوب نظر آتا ہے، کبھی لہد داؤد نظر آتا ہے، کبھی لہم داؤد نظر آتا ہے، کبھی زہد یحییٰ نظر آتا ہے، کبھی کرم عیسیٰ نظر آتا ہے، کبھی حل مشکلات نظر آتا ہے، کبھی مولا کائنات نظر آتا ہے، کبھی امیر المومنین نظر آتا ہے، کبھی کل شیء ارسلناہ فی امام مبین نظر آتا ہے، کبھی اسد اللہ الغالب نظر آتا ہے، کبھی غالب علی کل غالب نظر آتا ہے، کبھی مطلوب کل طالب نظر آتا ہے، کبھی امام المشارق نظر آتا ہے، کبھی امام المغارب نظر آتا ہے، کبھی امام المشرقین نظر آتا ہے، کبھی امام المغربین نظر آتا ہے، کبھی عبد المطلب کا پوتا نظر آتا ہے، کبھی ابو طالب کا بھائی نظر آتا ہے، ابو طالب کا بیٹا نظر آتا ہے، کبھی رسول کا بھائی نظر آتا ہے، کبھی حاجت روا نظر آتا ہے، اور کبھی مشکل کشا رسول بھی صفات کا مظہر، علی بھی صفات کا مظہر۔ اول کا مطلب کیا ہے؟ اول کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ اول کا مطلب جس سے پہلے کچھ نہ ہو، یعنی کیا تھا؟ کچھ نہ ہو، مجھے مجبوراً کچھ کہنا پڑا، جس سے پہلے لفظ کچھ نہ ہو۔ نہ چھ ہو نہ ہی ہو، کچھ نہ ہو، بس وہ۔ اول کا مطلب کیا؟ بس وہ۔ یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہو۔
جب کچھ نہ تھا، نہ کوئی جن خلق ہوا تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ عرش، نہ فرش، نہ ملائکہ، نہ لوح، نہ قلم، کچھ خلق نہیں ہوا تھا۔ اگر کچھ خلق ہو چکا ہوتا اور اس کے بعد یہ بنتے تو وہ اول ہوتا، یہ اول نہ ہوتا۔ اول کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب یہ اول ہے تو ان سے پہلے کچھ نہ تھا۔ یہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا۔ کچھ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ دیکھیے اللہ نے ارشاد فرمایا، آیت ہے نا موضوع گفتگو میں جو آیت پڑھو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ یشاء، یشاء کے معنی چاہا، جسے اللہ چاہے۔ یشاء کے معنی مشیت۔ اب آیت سنیں، یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا۔ عجیب مرحلہ ہے فکر کا۔ سورہ مومن 40واں سورہ اور سورہ زمر 39واں سورہ، دونوں صورتوں میں یہ آیت آپ کو 3 یا 4 آیتیں ہیں، اسے پڑھ رہا ہوں، جن سے یہ بات طے ہو جاتی ہے یہ اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا۔ دیکھیں آیت سے، نفخ فی الصور، حضرت اسرافیل ہے نا سور بولنے والے فرشتے، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض۔ جب اسرافیل سور پھونکیں گے، فصعق من فی السماوات والارض، جتنے جاندار ہوں گے سب مر جائیں گے۔ جاندار، جن میں جان ہوگی وہ مر جائیں گے۔ پہلے سور پر جان میں جبریل میں بھی جان ہے، میکائیل میں بھی جان ہے، ملک الموت میں بھی جان ہے، یہ بھی مر جائیں گے۔ سارے فرشتے مر جائیں گے، سارے انسان مر جائیں گے، سارے حیوان مر جائیں گے، سارے جنات مر جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جس میں جان ہوگی وہ مر جائے گا۔ صرف اسرافیل جو سور پھونکنے والے ہیں وہ سور پھونکیں گے اور وہ زندہ رہیں گے۔ اب سب مر گئے، صرف اسرافیل زندہ ہے۔ اچھا، آیت مکمل طور پر اور ترجمہ کر دو۔ نفخ، جب سور پھونکا گیا، فصعق من فی السماوات والارض، من آتا ہے جاندار کے لیے، جتنے جاندار ہیں سب مر جائیں گے۔ اب آگے آیت کا جز دیکھیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جتنے جاندار ہیں سب مر جائیں گے، الا، استثناء آ گیا، جتنے جاندار ہیں سب مر جائیں گے، الا من شاء اللہ، بس سب مر جائیں گے، بس وہ باقی رہیں گے جو مشیت اللہ ہے۔ سب مر جائیں گے۔ اچھا، اب اسرافیل زندہ ہے، بس وہ باقی ہے شاء اللہ، جو مشیت اللہ ہے۔ اب آیت آئی، یہ ساری آیتیں آپ کو سورہ زمر اور سورہ مومن میں مل جائیں گی۔ ثم نفخ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا،
جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل بھی مر جائے گا. اب نہ جبریل زندہ ہے، نہ میکائیل زندہ ہے، نہ اسرافیل زندہ ہے، نہ ملک الموت اسرائیل زندہ ہے. کوئی فرشتہ زندہ نہیں، کوئی انسان زندہ نہیں، کوئی حیوان زندہ نہیں، کوئی جن زندہ نہیں، کوئی جاندار زندہ نہیں. 2 سور پھونک دیے گئے، اب کوئی زندہ نہیں، کوئی زندہ نہیں. اب آیت آگے بڑھی. جب یہ دونوں سور پھونک دیے جائیں گے اور کوئی زندہ نہیں ہوگا تو اب آواز آئے گی. کوئی زندہ ہی نہیں ہے، سب مر گئے. دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ تفصیلات الگ ہیں. بس میں آج کی موضوع کے اعتبار سے تفصیل عرض کروں. سب مر گئے، کوئی زندہ نہیں ہے. جو جاندار تھا وہ مر گیا. جب سب مر جائیں گے فرشتوں سمیت، قرآن کہتا ہے پھر ایک آواز آئے گی. وہ آواز کیا ہوگی؟ لمن الملک اليوم. آج کس کا اقتدار ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کا ملک ہے؟ سب مر چکے، سب مر چکے. کوئی جاندار زندہ نہیں ہے، کوئی جاندار زندہ نہیں. آواز آ رہی ہے، کوئی جاندار نہیں ہے، سب مر گئے. آواز آ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے سب کے مرنے کے بعد آواز آئے گی. لمن الملک اليوم. بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، کس کا اقتدار ہے؟ پھر قرآن میں آیت آئی کہ اس پہلی آواز کا ایک دوسری آواز جواب دے گی. للہ الواحد القہار. آج خدائے واحد قہار کی حکومت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کرنے والوں سے، جب سب مر گئے، جب سب مر گئے تو یہ آوازیں کس کی ہے؟ کسی نے پوچھا معصوم سے، یا رسول اللہ سب مر گئے. جب سب مر گئے تو یہ آوازیں کس کی ہے؟ سوال کرنے والے نے معصوم سے جو سوال کیا تو ساتھ یہ کہا، یا رسول اللہ جب سب مر گئے تو یہ آوازیں کس کی ہے؟ اور یا رسول اللہ اللہ کو خود تو یہ زیب دیتا نہیں کہ خود کہے. سوال کرنے والے نے کہا اللہ کو خود تو یہ زیب دیتا نہیں کہ سب مر گئے، اب وہ خود کہے بتاؤ کس کی حکومت ہے. تو پھر خود ہی جواب دے، قہار کی حکومت ہے. یا رسول اللہ سب مر گئے ہیں، اللہ کو زیب نہیں دیتا، خود سوال کرے، خود جواب دے. جب ابراہیم رسول اللہ سب مر گئے تو یہ سوال کس نے کیا، یہ جواب کس نے دیا؟ تو امام نے یہ آیت پڑھی نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ. امام نے کہا سب مر گئے، لیکن تو نے غور نہیں کیا. اللہ نے فرمایا سب مر گئے، مشیت الہیہ زندہ رہے. سن سن یہ کس کی آواز ہے؟ پہلی آواز میرے جد مصطفیٰ کی ہے، دوسری آواز میرے جد مرتضیٰ کی ہے. جد مصطفیٰ کی ہے، دوسری آواز میرے جد مرتضیٰ کی ہے. مشیت اللہ اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا، اس وقت ہوں گے جب کچھ نہ ہوگا.
داعیہ ہے، یہ شریعت اسلام کے مبلغ ہے، یہ شریعت اسلام کی قیامت تک محافظ ہے، اور اسی حفاظت کے لیے تاکہ شریعت قیامت تک باقی رہے، امام حسین میدان کربلا، امام حسین کا قافلہ جا رہا ہے، اور اپنا قافلہ لے کر آیا۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، حور نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، امام علیہ السلام نہیں رکے، جب نہیں رکے تو حور نے گستاخی کی کہ اپنا ہاتھ مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پر ڈال دیا تاکہ گھوڑا رک جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو جلال آیا، اور جلال میں امام نے ارشاد فرمایا، حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جب یہ جملہ آیا حور کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں، لیکن پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، یبن رسول اللہ، آپ نے میری ماں کا اس طرح ذکر کیا ہے، اگر کوئی اور میری ماں کا اس طرح ذکر کرتا تو میں بھی اس کو اسی طرح جواب دیتا، لیکن یبن رسول اللہ، میں آپ کی والدہ کا نام وضو کیے بغیر نہیں لے سکتا، میں آپ کی والدہ کا نام وضو کیے بغیر نہیں لے سکتا۔ پھر حور نے کہا، مولا میرا لشکر پیاسا ہے، لشکر کے سارے جانور پیاسے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، بیٹا قاسم، ان کے سارے لشکر کو پانی پلاؤ، مشکیزوں کے دہانے کھول دو، ان کے لشکر کے سارے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام حضرت عباس سے کہتے ہیں، بھیا دیکھو، جب تک جانور پانی پر سے 3 مرتبہ منہ نہ اٹھا لے، ان کے سامنے سے پانی نہ اٹھانا، ان کے سامنے سے پانی نہ اٹھانا۔ اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا تو لے آیا تھا، لیکن جب 7 محرم کو پانی بند ہوا، اچھا مجھے نہیں معلوم، کوئی روایت نہیں ملتی، مجھے نہیں پتا کہ حور نے کب سے پانی نہیں پیا تھا، کوئی روایت نہیں ملتی کہ حور نے کب سے پانی نہیں پیا تھا۔ بس ایک روایت ملتی ہے کہ جب شب عاشور آئی، فضا سنسان ہے، شب عاشور اندھیرا ہے، رات تاریک ہے، اور اپنے خیمے میں
اس تاریخ شب میں بیٹھے ہیں. میں نے عرض کیا نا مجھے نہیں پتا حور نے کب سے پانی نہیں پیا، لیکن اتنا ملتا ہے کہ اس تاریک رات میں حور اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں. حور کے ہونٹ خشک ہیں، حور کا چہرہ زرد ہے، حور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. غلام حور کا خیمے میں داخل ہوا، اپنے آقا حور کا یہ حال دیکھا، سمجھا کہ میرے آقا پیاسے ہیں. جلدی سے حور کا غلام گیا، کوزے میں پانی لے کر آیا. حور کو غلام نے پانی پیش کیا. حور نے پانی کا کوزہ اپنے ہاتھوں میں لیا. مجھے نہیں پتا کہ اس کوزے کے پانی میں حور کو کیا نظر آیا. مجھے نہیں پتا اس کوزے کے پانی میں حور کو کیا نظر آیا. حور نے پانی کی طرف نظر ڈالی، بلند آواز سے پانی کی طرف نظر ڈال کر بلند آواز سے حور چیخ کر روئے اور پانی کا کوزہ زور سے زمین پر پھٹک دیا. حور کا غلام گھبرا گیا، جلدی سے حور کے بھائی کے پاس گیا، حور کے بیٹے کے پاس گیا. ذرا حور کی حالت تو دیکھیں. آقا حور رو رہے ہیں، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں. میں نے پانی پیش کیا، پیتے نہیں ہیں. حور کا بھائی آیا، حور کا بیٹا آیا. بھائی نے کہا بھائی حور پانی کیوں نہیں پیتے، رو کیوں رہے ہو، تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے. حور نے چہرہ اٹھایا، چہرہ بلند کر کے حور کہتے ہیں بھائی مجھ سے اگر تم میری پریشانی کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہاں خیمے میں نہیں بتا سکتا. یہاں خیمے میں نہیں بتا سکتا. سنسان رات ہے، تاریک فضا ہے. بھائی کہتا ہے پھر کہاں بتاؤ گے. انہوں نے کہا ذرا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں آگے چل کر بتاؤں گا کہ میری پریشانی کا سبب کیا ہے. حور چلے، بھائی چلا، بیٹا چلا، غلام چلا. آپ کو پتہ ہے وہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا، حور سب کو لے کر جا رہے ہیں. رات کی سنسان فضا میں سب کو لے کر جا رہے ہیں. خیام اہل بیت کی طرح، خیام اہل بیت کی طرح سب کو لے کے جا رہے ہیں. خیام اہل بیت کی طرف جب درمیان میں پہنچے، حور نے کہا رک جاؤ. سب رک گئے. حور نے کہا اپنے بھائی سے بھائی
ذرا اس سنسان فضا میں سنو تو صحیح، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں بھائی؟ ذرا سنسان فضا میں سنو تو صحیح، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ ان کے بھائی نے ملال انگیز لہجے میں کہا، بھیا بھیا یہ تو اہل بیت کے خیموں سے پیاسے بچوں کی آواز العطش 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 آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، بھائی انہی آوازوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے، نہ میں اپنے مولا کو لے کر آتا، نہ ان کے بچے پیاسے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا قصوروار ہوں، لیکن بھائی تم واپس جاؤ، بیٹا تم واپس جاؤ۔ اور کہتے ہیں میں حسین علیہ السلام کا گناہگار ہوں، میں قصوروار ہوں، لیکن میرا مولا حسین رحمت للعالمین کے فرزند ہیں۔ میں مولا کے پاس جا کر اپنا سر مولا کے قدموں میں رکھ دوں گا، مولا مجھے معاف کر دیں گے۔ بھائی تم بھی جاؤ، بیٹا تم بھی واپس جاؤ۔ حور کے بھائی نے کہا، نہیں میں بھی ساتھ چلوں گا۔ بیٹے نے کہا، نہیں بابا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ اب سنیں گے جملہ سنیں گے۔ علی کو حور نے اپنے غلام سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا جا، میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ جملہ کہنا تھا، حور کا غلام بگڑ گیا، بگڑ کر کہنے لگا، کیسے آقا ہو، جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا۔ بگڑ گیا، جب تک جہنم میں تھا ساتھ رکھا، ہم جنت میں اکیلے جا رہے ہیں۔ آقا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا سب چلو، لیکن مجھے مولا کے سامنے کھلے چہرے سے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اپنی آبا کو حور نے اپنے چہرے پر ڈالا تاکہ چہرہ نظر نہ آئے۔ حور چلے، بھائی چلا، بیٹا چلا، غلام چلا۔ ادھر فجر کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، ذرا آگے جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، ذرا آگے جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، میرے مہمان کا ذرا جا کر استقبال کرو۔ عباس چلے، علی اکبر چلے،
حور کے چہرے پر ابا پڑی ہے، حور کا بیٹا بھائی غلام ساتھ ہے، حور کو ابا چہرے پر تھی، اس لیے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے حور کے بیٹے نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ آپ سمجھ گئے نا، میں تو آپ کے آنسوؤں کے لیے واقعہ دہرا رہا۔ حور کے بیٹے نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ حور نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کیا حیرت کی بات ہے بیٹا، کیا تعجب کا مرحلہ ہے؟ عرب میں حیرت اور تعجب کے موقع پر اللہ اکبر کہا جاتا تھا۔ بیٹا کیا تعجب کی بات ہے، کیا حیرت کا موقع ہے؟ ان کے بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں، شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے، شہزادہ علی اکبر استقبال کے لیے آیا ہے۔ اب اور آگے بڑھے، تھوڑا سا جب اور آگے بڑھے، پھر حور کے بیٹے نے کہا بلند آواز سے اللہ اکبر۔ بیٹا اب کیا ہوا؟ بابا کیا بتاؤں، حضرت عباس استقبال کے لیے آیا ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھے، جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے، ان کے بیٹے نے اب 3 مرتبہ بہت بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا، اتنی بلند آواز سے تم بار بار اللہ اکبر کہہ رہے ہو؟ بیٹے نے کہا بابا کیا بتاؤں، خود مولا حسین آ گئے، خود مولا حسین استقبال کے لیے آ گئے۔ انہوں نے اپنے سر کو مولا کے قدموں میں ڈالنا چاہا، مولا نے حور کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، حور کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کر ہمارے مولا حسین حور کو سینے سے لگا کر رونے لگے، حور کو سینے سے لگا کر رونے لگے۔ حور نے کہا مولا رونے کا سبب کیا ہے، مولا رونے کی وجہ کیا ہے؟ حسین علیہ السلام نے کہا حور اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو میرے پاس تواضع کا سامان موجود تھا، میں نے تیری خدمت کی تھی، لیکن آج جب تم دوست بن کر آیا میرے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں تو میں تجھے ایک گھونٹ پانی پلا سکوں، میرے پاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے۔ حور نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے معاف کر دے، اور میں جب سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، جب آپ میرے بیٹے کو میدان جنگ میں ابھی لڑنے کی اجازت دے دیں گے تو میں سمجھوں گا آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ اور نے بہت اصرار کیا تو امام حسین علیہ السلام نے آخری جملے آج کی گفتگو کے، امام حسین علیہ السلام نے حور کے بیٹے کو میدان جنگ میں جانے کی، جہاد کرنے کی، جنگ کرنے کی اجازت دی۔ حور کا بیٹا میدان میں گیا، بہادر کا بیٹا تھا، بہادری سے لڑتا رہا۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھیر لیا دشمن نے، اب حور کا بیٹا گھوڑے پر نہ سنبھل سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا،
آج کی گفتگو کے اختتامی جملے، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا، آواز دی، بلند آواز سے حر کا بیٹا پکارا، ادرکنی، میری مدد کرو۔ ایک طرف حر چلے، دوسری طرف امام حسین چلے، ایک طرف حر چلے، دوسری طرف امام حسین چلے۔ اب حر میدان میں چاروں طرف آوازیں بلند کر رہا ہے، بیٹے کہاں ہو؟ جواب تو دو، بیٹے کہاں ہو؟ جواب تو دو۔ کہیں سے جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ حر نے سنا امام حسین علیہ السلام کی ایک بلند آواز آئی، حر میرے پاس آ جا، تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ حر میرے پاس آ جا، تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ حر جلدی سے امام کے پاس پہنچے، دیکھا حر کے بیٹے کا زانو، حر کے بیٹے کا سر امام کے زانو پر رکھا ہے۔ حر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا یہ غلام زادہ ہے، آپ نے اس کا سر اپنے زانو پر کیوں رکھا ہے؟ امام حسین نے فرمایا، نہیں حر یہ میرا محسن ہے، حر یہ میرا محسن ہے۔ حر کا بیٹا زانو حسین پر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جیسے ہی حر کا بیٹا شہید ہوا، حر تھوڑا سا آگے بڑھے، امام حسین کی طرف آگے بڑھے تاکہ اپنے بیٹی کے لاشے کو اٹھا سکے۔ امام حسین نے ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کیا، حر رک جاؤ، حر